السلام علیکم۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے، ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دو، اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ۔ دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار لو تو اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے سوائے اللہ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی لہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ۔ چل اپنے رب کے در پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کرنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی ہے، تو جمال بھی ہے، تو حال بھی ہے، تو تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ میری بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے مقبولیت کا نظارہ۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے، نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، جو کہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر، ذکر الہی سے کر کے خود کو غافل۔ یہ لوگ کہتے ہیں قلب و سکون میسر کیوں نہیں؟ مشکلات سے پریشان نہ ہو، بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ تہلکہ ڈال دیتی ہے عرش آسمانی پر محبت، جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے،
جب وہ کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ میں دکھاوا کروں کس لیے، کس کے آگے؟ یہاں روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں